ان کو کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا نہیں ہے، یہ کہیں آسمان سے نازل نہیں ہوئے ہیں۔ یہ سومناتھ کے مندر میں جو اتنی دولت تھی جو محمود غزنوی لے گیا تھا، کہاں سے آئی تھی؟ وہ ان کی طرف آ رہا ہے، ان پر ایمان لا رہا ہے، تو انہیں شدید خطرے کا احساس ہوا۔ حضور کو تو چھوڑ دیا لوگوں نے، پھر حضرت ابوبکر کو اتنا مارا ہے کہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب آئیے تیسری چیز، اب آپ نے تربیت دی۔ تربیت جو ہوتی ہے اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جب خلافت راشدہ کا نظام ختم ہو گیا اور ہمارے ہاں مذہب اور سیاست جو ہے علیحدہ ہو گئے، حکومت اب بادشاہوں کی ہے، بنو امیہ کے ہوں، بنو عباس کے ہوں، کوئی اور ہو، اور جو روحانی ہے رہنمائی وہ صوفیاء کر رہے ہیں، علمی رہنمائی علماء کر رہے ہیں، یہ تقسیم ہو گیا۔ جبکہ خلافت راشدہ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو کوئی اور سوال ہے ہی نہیں، آپ ہی سپہ سالار بھی ہیں، آپ ہی قاضی القضات بھی ہیں، آپ ہی داعی بھی ہیں، آپ ہی مبلغ بھی ہیں، آپ ہی سب سے بڑے معلم بھی ہیں، تو یہ ساری حیثیتیں ایک فرد میں جمع تھی۔ لیکن خلافت راشدہ تک بھی یہ ساری حیثیتیں جمع تھیں۔ حضرت ابو بکر ہیں، وہی امام ہیں، وہی خطیب ہیں مسجد نبوی کے اندر، وہی سب سے بڑے صوفی بھی ہیں، روحانیت کے اندر بھی وہی رہنمائی کریں گے، اور پھر یہ کہ سیاست جو ہے حکومت ہے اس کا بھی اختیار ان کے پاس ہے۔ لیکن بعد میں جب تقسیمیں ہو گئی تو پھر جو ہمارا خانقاہی نظام وجود میں آیا ہے اس نے تربیت اور تزکیے کے لیے کچھ اور نئے طریقے ایجاد کیے۔ یہ مراقبے ہو رہے ہیں، یہ ذکر کی نئی نئی شکلیں ہیں جو ایجاد ہوئی ہیں۔ یہ کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ در حقیقت دین اور دنیا کی جو دوئی قائم ہو گئی اس کی وجہ سے وہ جو نظام تربیت تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ختم ہو گیا۔ وہ نظام تربیت کیا تھا؟ حضور نے تربیت کیسے دی؟ سب سے پہلی بات جو کسی انقلابی تربیت میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو بنیادی نظریہ ہے وہ پختہ سے پختہ ہوتا چلا جائے، اس میں کہیں ضعف نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہی شخص قربانی دے گا کہ جس کے ذہن کے اندر وہ اپنا عقیدہ پختہ ہے، ایمان راسخ ہے، جاگزی ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کا پڑھنا پڑھانا، آپ اندازہ کیجئے خود حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا شروع میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اس قرآن کو ٹھوک ٹھوک کر اپنے اندر اتاریے، اور یہی کام صحابہ کرام، اصل میں خطاب حضور سے ہو رہا ہے لیکن اصلا تو یہ امت سے کہا جا رہا ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ آپ کے ساتھ جو ایمان لائے اس طریقے سے قرآن مجید جو ہے ان کے ذہنوں میں، ان کے قلوب میں، ان کے وجود کے اندر سرایت کر رہا ہے۔ لہذا تہجد کی نماز، رات کو کھڑے رہنا، اس میں یہ ہے کہ نفس کے خلاف بھی، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کے وقت جاگ کر نیند سے اٹھ کر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جانا نفس کو کچلنے میں یہ بہت ہی مفید ہے۔ البتہ جیسے جیسے مرحلے آگے آئے پھر وہ تہجد کی بجائے پنج گانا نماز، جب یہ پنج گانا نماز آ گئی فرض نماز، تو پھر فرما دیا گیا کہ جتنی شدید ٹریننگ آغاز میں آپ کو دی گئی ہے اے مسلمانوں، اس کا احاطہ تم نہیں کر سکو گے، اس پر پابندی نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جب یہ کیفیت ہو گئی تو اب رات کی اتنی مشقت نہیں جھیل سکو گے، آخر کبھی بیماری بھی آئے گی، کبھی سفروں پر بھی ہوگے، کبھی اللہ کی راہ میں جنگوں کے لیے نکلو گے، تو یہ مشقت جھیلنی جو ہے آسان نہیں ہوگی۔ لہذا جتنا بھی ممکن ہے قرآن کو پڑھو، قراءت قرآن لازم ہے، اس لیے کہ اسی سے تمہارا نظریہ تازہ ہوتا رہے گا، اسی سے وہ فکر جو ہے ایمان اس کے اندر گہرائی اور گہرائی جو ہے بڑھتی چلی جائے گی۔ باقی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ ہے در حقیقت جو بدل ہو گیا اس رات کی شدید ریاضت کا۔ لیکن جان لیجئے اسلام کی تربیت، انقلابی تربیت میں سب سے پہلا جو ہے سب سے مؤثر عمل وہ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ اپنے باطن میں اتارتے رہنا اور تازہ رکھنا، استحضار رکھنا، کہیں ذہول نہ ہو جائے، کہیں کسی درجے میں بھی انسان جو ہے اس کا فکر دھندلا نہ جائے۔ نمبر دو چیز اب نوٹ کیجئے کہ اس اسلامی تربیت کا دوسرا اہم ترین حصہ جو ہے ایمان میں سے ایمان بالآخرہ، یہ یقین جتنا مستحضر ہو جائے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اصل زندگی موت کے بعد کی زندگی، ان دار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل میں تو آخرت کا گھر ہی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا، میں کل وضاحت سے بیان کر چکا ہوں۔ جس شخص کا یقین اس بات پر ہو جائے گا وہ تن من دھن لگا دینے میں اسے کوئی باک نہیں۔ یہ تن من دھن کو سنبھال کر تو وہ رکھے گا جو یہ سمجھتا ہو کہ کوئی اور زندگی نہیں ہے، یہ اگر خرچ کر دیا میں نے تو گویا کہ خرچ ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ لیکن اگر تصور یہ ہے کہ نہیں، یہ تو جمع ہو گیا اللہ کے بینک میں، وہ بینک جس کے لیے کوئی اندیشہ نہیں ہے،
وہاں پر کوئی ہمیں خطرہ نہیں ہے. آپ کو تو یہاں خوب اندازہ ہے نا کہ ایک بینک نے جو کچھ کیا ہے یا جو کچھ اس کے ساتھ ہو گیا ہے اس سے اب شاید لوگوں کو بینکوں پر بھی وہ اعتماد نہیں رہے گا اور سوچیں گے. لیکن یہ کہ ایک بینک ایسا ہے جس میں کوئی اندیشہ نہیں، وہ اللہ کا بینک ہے. یہ عقیدہ آخرت ہے در حقیقت کے جو وہ سرفروشی اور جاں فشانی اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اصل زندگی تو وہ ہے، اور جو کچھ میں یہاں خرچ کر رہا ہوں اللہ کے لیے، جو کچھ میں محنت کر رہا ہوں اللہ کے دین کے لیے، اس کا مجھے بہت بڑا اجر و ثواب اللہ کے ہاں ملے گا. پھر یہ کہ باہمی اخوت، آپس کا بھائی چارہ، جیسے کہ میں نے بھی وہ آیت ابھی پڑھی کہ یہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں انتہائی شفیق اور مہربان. یہ اخوت جو ہے، جس کی ایک مثال جو ہے غزوہ احد میں سامنے آئی، وہ واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے مسلمان شہید ہوئے، 70 شہید ہوئے. ان میں جب جنگ کے بعد کیفیت ہوئی کہ 3 زخمی تھے، جن میں سے اس وقت جبکہ خون بہت نکل جاتا ہے، جس میں سے پیاس کا شدت سے احساس ہوتا ہے، تو ایک زخمی کہہ رہے ہیں الاطش الاطش. پانی کا پیالہ قریب لایا جاتا ہے کہ برابر سے کسی اور کی آواز آ جاتی ہے الاطش. اب وہ کہتا ہے پہلے میرے بھائی کو پلاؤ. وہاں گئے تو ان کو ابھی صرف منہ کو لگایا تھا پیالہ کے، اور قریب سے آ گئی کسی اور کی پکار الاطش، اور وہ کہا پہلے اس کو پلاؤ. جب وہاں پہنچے ہیں ان کا انتقال ہو گیا، واپس آئے دوسرے کا بھی انتقال ہو گیا، پھر واپس آئے پہلا بھی گیا. معلوم ہوا کہ سب کے سب اپنا حلق تر کیے بغیر پہنچ گئے، اس لیے کہ ایک دوسرے کے لیے ایثار. یہ ایثار ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر پیدا کر دیا تھا، اخوت باہمی، اور اس درجے کی شدید اخوت. یہ ہے وہ انقلابی تربیت، اور سب سے بڑی تربیت ہوتی ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، جو دوسرا مرحلہ میں نے بیان کیا، سمع و طاعت، حکم سننا اور ماننا. اس لیے کہ انسان کو سب سے زیادہ جو عزیز ہے وہ اپنی انا ہوتی ہے، میری رائے، میرا خیال، میں ان کی بات کیوں مانوں؟ ان کو کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا نہیں ہے، یہ کہیں آسمان سے نازل نہیں ہوئے ہیں. لیکن جب ٹریننگ ہوتی ہے ماننا ہوگا، چاہے تمہاری طبیعت اس پر انشراح محسوس نہیں کر رہی ہے پھر بھی تمہیں ماننا ہوگا. جیسا کہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا، چوتھے مرحلے کے دوران پورے 12 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا، جس کو آرڈر آف دی ڈے کہا جائے گا آرمی کی اصطلاح میں، کہ چاہے تمہارے پرچے اڑا دیے جائیں تم کوئی جوابی کارروائی نہیں کرو گے. اس حکم کی اطاعت جو ہے، اس پر کاربند رہنا، یہ اتنی بڑی تربیت تھی. انسان جو ہے اپنے ارادے پر، اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول رکھے. کسی نے تھپڑ مارا ہے، جواب میں تھپڑ نہ مارے. کسی نے اگر کوئی اور تکلیف پہنچائی ہے تو چاہے قادر بھی ہو فوری طور پر بدلہ لینے پر، لیکن بدلہ نہ لے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے اجازت نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے وہ تربیت ہوئی ہے صحابہ کرام کی کہ جس میں کہ نظم، سمع و طاعت، ڈسپلن، جو حکم دیا جائے مانو. یہ 3 مرحلے ہیں جس سے کہ ایک جماعت وجود میں آئی، ایک طاقت وجود میں آ گئی. اور یہ نوٹ کر لیجئے، 10 برس میں بمشکل 125 افراد جمع ہوئے حضور کے پاس. آسان کام نہیں ہے یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اگر کوئی کام شروع کرتے ہیں اور چند سالوں تک کوئی ریسپانس نہیں ملتی تو ہمت جواب دے جاتی. یہ گویا کہ ہمارے لیے لینڈ مارک سے سیرت النبی میں 10 برس، اور حضور جیسا داعی، حضور جیسا مبلغ، حضور جیسا مربی، حضور جیسا مزکی، حضور جیسا معلم، کردار اتنا بلند کہ دشمن بھی کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا. مانتے ہیں کہ الصادق الامین ہے. ہم تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے اپنے کردار پر دھبے ہوتے ہیں، زیادہ نہیں تو کم ہیں، لیکن یہ کہ بے داغ کردار آج کس کا ہوگا؟ کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہے. تو اس پہلو سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ حضور جیسا داعی اور مبلغ، حضور جیسا مربی اور معلم، کردار کی اس بلندی پر فائز، لیکن مکے کے ایک چھوٹے سے شہر کے اندر 10 برس تک دعوت دی ہے، بمشکل 125 افراد آئے. جس کو صرف واقعے کے طور پر اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. اس کے بعد اب آگے چلنا ہے. چوتھا مرحلہ، حقیقت میں یہ چوتھا مرحلہ گنتی میں چوتھا ہے، چلتے ہیں یہ ساتھ ساتھ. دعوت کا عمل بھی جاری رہے گا جس سے وہ براڈ بیس ہوگا. لوگ جو ہیں آ رہے ہیں، نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، تعداد بڑھ رہی ہے. جو آئے ہیں ان کی تربیت بھی ہونی ہے، جو آئے ہیں انہیں نظم کا خوگر بھی بنانا ہے. تو یہ تینوں کام جو ہے ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور ایک چوتھا کام بھی ساتھ چلا. وہ چوتھا کام ہے صبر، صبر محض. میں انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، پیسو ریزسٹنس. یعنی چاہے تمہارا استہزاء ہو، تمسخر ہو، مذاق اڑایا جائے، تمہیں ایذائیں پہنچائی جائیں، تمہیں تکلیفیں دی جائیں، تمہارے جسم و جان کو نقصانات پہنچائے جائیں، لیکن تم کوئی جوابی کارروائی نہ کرو. یہ جو اہم ترین حصہ ہے سیرت النبی کا، اکثر و بیشتر لوگوں کی توجہ اس پر نہیں گئی. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ کامیابی کا اصل راز اسی میں مضمر ہے. پورے 12 برس مکی دور کے
اس میں جو پرسیکیوشن ہوئی ہے اس کو بھی میں درجے وار آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ تصادم شروع کس نے کیا؟ آپ یہ نہ سمجھیے کہ دشمنوں نے کیا، تصادم تو خود شروع کرتے ہیں انقلابی۔ ان کا تو ایک نظام تھا، چل رہا تھا، 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ اس کا طواف کر رہے تھے۔ پورے عرب کے جو خدا ہیں وہ ان کے ہاں گویا کہ یرغمالیوں کے طور پر موجود تھے۔ انہیں بڑے فائدہ تھا اس کا کہ اور کسی کا قافلہ بچ کر نکل نہیں سکتا تھا، اس کو لوٹ لیا جاتا تھا، لیکن یہ کہ قریش کے قافلے پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے کہ ان کے پاس تو ہمارے خدا رکھے ہوئے، تمام قبیلوں کے خدا وہاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں بڑے مراعات حاصل تھے، ان کو ساری جو پوزیشن حاصل ہو گئی تھی، ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو ہے وہ کہلاتی ہے اس دور کی، اس میں جو ہے کی پوائنٹ ان کے پاس تھا۔ سارا یہ مشرق کے علاقے سے سامان جو آتا تھا، ہندوستان، ہند چینی وغیرہ، انڈونیشیا، چین، وہ آ کر یمن کی بندرگاہوں پر اترتا تھا، اور ادھر سے یورپ کا جو سامان آتا تھا وہ سارا کا سارا فلسطین کی بندرگاہوں پر، شام کی بندرگاہوں پر اترتا تھا۔ آگے جو ہے کوئی بحری راستہ نہیں تھا، نہر سویس تو تھی نہیں، لہذا ان دونوں پوائنٹس کے درمیان سارا تجارتی رابطہ جو ہے وہ خشکی کے قافلوں کے ذریعے سے۔ یہ قافلے جو تھے قریش کے، یہ سردی کے موسم میں جاتے تھے جنوب کی طرف کیونکہ گرم علاقہ ہے یمن کی طرف، اور گرمیوں کے موسم میں جاتے تھے شمال کی طرف، شام کی طرف، جس کو کہ قرآن مجید میں کہا گیا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ لیکن چونکہ اس کعبے میں ان کے بت رکھے ہوئے تھے، کوئی قبیلہ ان کے قافلے پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، لہذا انہیں مونوپولی حاصل ہو گئی۔ ساری جو ریاست جو تھی، جو ٹریڈ تھی ایسٹ ویسٹ، اس کا ادھر حقیقت کی لنک یہ بن گئے۔ اب انہیں پتا تھا کہ ہمیں یہ ساری مراعات جو حاصل ہے، پھر بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ۔ تمام لوگ جب آتے تھے حج کرنے کے لیے اور اپنے بتوں کی زیارت کے لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے، چڑھاوے کہاں جاتے تھے؟ یہ سومناتھ کے مندر میں جو اتنی دولت تھی جو محمود غزنوی لے گیا تھا، کہاں سے آئی تھی؟ اس لیے کہ وہ جتنے بھی وہاں پر پجاری آتے تھے، پوجنے کے لیے لوگ آتے تھے، وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، دولت کے انبار۔ اسی طریقے سے قریش کو دوہرے فائدے حاصل ہو رہے تھے۔ یہ جو نظام بت پرستی کا چل رہا تھا، یہ صرف ایک مذہبی عقیدے کی حیثیت سے نہیں بلکہ معاشی اور سیاسی دونوں اعتبارات سے پورے عرب میں سیادت ان کو حاصل ہو گئی۔ پورے عرب کے اندر تجارت کا انہی کے پاس ایکسکلوسیو مونوپولی آ گئی، اور پھر یہ ہے کہ ان کے لیے وہ جو آمدنی ہوتی تھی چڑھاووں کی، اس کی وجہ سے بہت بڑی ان کے لیے خوشحالی آ گئی۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں، جب حضور نے کہا یہ غلط، ان بتوں میں کچھ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، تو گویا کہ اس پورے نظام کو چیلنج کیا آپ نے، اس پورے نظام کے لیے خطرات ہو گئے۔ ہماری یہ مراد کہاں جائیں گی؟ ہمیں جو حیثیت حاصل ہے، جو ہمیں خاص طور پر سیادت کا مقام حاصل ہے، ہمارے قافلوں کی جو حفاظت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے در حقیقت یوں سمجھیے کہ پہلا پتھر کس نے پھینکا ہے؟ جس نے یہ کہا کہ یہ نظام غلط ہے۔ نظام جیسا بھی تھا چل رہا تھا، لیکن اب اس کے جواب میں جو رد عمل آیا ہے وہ کیا ہے؟ پہلے 4 برس تک یا 3 برس تک ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ساری کوشش یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو چٹکیوں میں اڑا دیا جائے، پھپتیاں چست کی جا رہی، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان پر کسی آسیب کا سایہ ہو گیا، یا انہیں کوئی خلل دماغی کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ بس یہ شاعر ہیں، شعر اچھا کہتے ہیں، اور کیا ہے اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ساری پھپتیاں جو چست کی گئی، مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، ساحر کہا گیا، یہ سب اس لیے تھا کہ حضور کی قوت ارادی کو کچل دیا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور اگر بددل ہو کر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو باقی سب بھی بیٹھ جائیں گے، باقی تو جو بھی ان کے ساتھی ہیں وہ انہی کے سہارے پر کھڑے ہیں نا۔ لہذا ابتدا میں آپ دیکھیں گے کہ کسی پر ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے گئے، ساری کی ساری جو پرسیکیوشن تھی وربل، زبانی، ساحر ہیں، شاعر ہیں، مجنون ہیں، جس پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج بھی ہوتا تھا۔ یہ جو سورہ نون ہے، یہ سورہ قلم ہے، اس کے شروع میں جو فرمایا گیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون۔ کہ اے نبی آپ ملول نہ ہو، غمگین نہ ہو، ان کے مجنون کہنے سے کوئی معاذ اللہ آپ مجنون تو نہیں ہو جائیں گے۔ ہر شخص دیکھ رہا ہے، آپ تو اخلاق کی بڑی بلندی کے اوپر فائز ہیں۔ آج تک کسی نے مجنون اور پاگل دیکھا ہے جس کی زندگی میں اتنی طہارت ہو، جس کا اخلاق اتنا بلند اور پاکیزہ ہو؟ ان قریب وہ وقت آ جائے گا اے نبی، آپ بھی دیکھ لیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کس کا دماغ خراب ہوا تھا، محمد کا یا ابو جہل کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ ابو لہب کا دماغ خراب ہو گیا تھا، ابو جہل کا دماغ خراب ہو گیا تھا، یا خدا نہ خواستہ نقل کفر نہ باشد، محمد کا دماغ خراب ہو گیا تھا معاذ اللہ۔ تو یہ سب سامنے آ جائے گا۔ تو پہلے 3 برس تو یہی کچھ ہوا ہے۔ ذاتی طور پر حضور کا استہزاء، تمسخر، جس کو ہم کہتے ہیں چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش۔ لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا
کہ یہ تو مشت خاک جو ہے، مشت غبار، یہ تو آندھی بن رہی ہے۔ خاص طور پر جب محسوس کیا کہ ہمارا نوجوان طبقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو رہا ہے، گویا کہ یہ آگ جو ہے یہ تو ہمارے بارود خانے تک پہنچ گئی، اور ہمارا غلاموں کا طبقہ جو ہے وہ ان کی طرف آ رہا ہے، ان پر ایمان لا رہا ہے، تو انہیں شدید خطرے کا احساس ہوا، جس کو کہ اقبال نے وہ ابلیس کی مجلس شورا میں کہلوایا ہے کہ نظام کہنا کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے، ہوش میں آؤ، گرڈ اپ یور لائنز، اس لیے کہ یہ آندھی جو ہے تمہارے سارے مفادات کو ختم کر کے اور بہا کر لے جائے گی۔ اس کے بعد سن 490 سے شروع ہوا ہے پرسیکیوشن کا دور، اتنی شدید پرسیکیوشن۔ یہ زیادہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ذاتی طور پر زیادہ فزیکل اسالٹ نہیں ہو سکی، اس لیے کہ بنو ہاشم کا اونچا خاندان تھا، اس کے چشم و چراغ تھے، اور بنی ہاشم کے سردار تھے اب ابو طالب، اور ابو طالب کو انتہائی محبت تھی حضور کے ساتھ، اور ابو طالب جو ہے پروٹیکٹ کر رہے تھے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر حضور کے خلاف کوئی اقدام کرتے مکے والے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ان فائٹنگ شروع ہو جاتی، قبائلی جنگ آپس میں، بنو ہاشم کی جنگ ہوتی ان سے، جو بھی معاذ اللہ قتل کرتا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ٹرائبل سٹرکچر جو تھا سوسائٹی کا، اس کے بنا پر حضور کو پروٹیکشن نہیں۔ مختلف مواقع پر آخر انسلٹ تو کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ حضور نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہوئے بیت اللہ میں، ابو جہل نے اپنی چادر کو مٹ دے کر ایک رسی کی شکل دی اور حضور کے گلے میں پھندا بنا کر ڈالا گردن میں، اور پھر دونوں سرے کھینچے کہ آنکھیں ابل آئی۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے کہا کہ فلاں محلے میں آج اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، نجاست بھری اوجڑی، کوئی شخص جائے، کوئی ہے جو جائے اور جا کر اس اوجڑی کو لا کر جب محمد سجدے میں جائیں تو ان کے سر پر رکھ دے۔ عقبہ ابن ابی معیط ایک بہت ہی شقی انسان تھا ابو جہل کے ساتھیوں میں سے، اس نے کہا یہ کام میں کروں گا، گیا اور لا کر جب حضور سجدے میں گئے اوجڑی آپ کی گردن پر رکھ دی۔ یہ سارا کچھ بھی ہوا ہے حضور کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حضور کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، حضرت ابو بکر درمیان میں آ گئے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ وہی بات ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مومن آل فرعون نے کہی تھی، کیا تم ایک شخص کو قتل کرنے کے در پہ ہو حالانکہ اس کا جرم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ تو وہ جب حضرت ابو بکر درمیان میں آ گئے تو حضور کو تو چھوڑ دیا لوگوں نے، پھر حضرت ابو بکر کو اتنا مارا ہے کہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ بعد میں ان کے قبیلے کے لوگ آئے، اٹھا کر لے گئے، کوئی تیمارداری کی، ہوش میں آئے تو سب سے پہلے یہ پوچھا کہ حضور کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی کوئی فکر نہیں تھی ابو بکر کو، فکر اس حالت میں بھی تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بہرحال یہ معاملے تو ہیں اونچے لوگوں کے، بیچارے نوجوان، ظاہر بات ہے ان پر تو ہر ایک کو حق حاصل ہے، والدین کو حق حاصل ہے، بزرگوں کو حق حاصل ہے، جیسے چاہے مارے پیٹے۔ پھر غلام، ان کا تو کوئی حق تھا ہی نہیں، انہیں تو چاہے قتل کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو غلاموں کا طبقہ اور نوجوانوں کا طبقہ جو ہے اس پر سب سے زیادہ شدید جو پرسیکیوشن اور ٹارچر ہوا ہے وہ ان پر ہوا ہے۔